اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں قرآن کورس 1 کے اندر خوش آمدید، اور اس کی اس تعارفی کلاس کے اندر انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کے سیکھنے کے حوالے سے بنیادی معلومات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ سے اس دعا کے ساتھ آپ اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں اسے سیکھنے میں مدد کر، اور پھر انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق ہمیں قرآن کو سکھانے والا بھی بنا دے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان اور اس کورس کے لیے ٹیوٹر کاشف سہیل ملک آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اگر تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں کوئی نورانی چہرے والا اور بڑی عمر کا مولانا یا علامہ ہوں گا، تو میرا خیال ہے آپ کو شاید تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہو۔ میں ایک عام طالب علم ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اس کورس کے حوالے سے قرآن کی جو ٹارگٹ ہم سیٹ کریں گے سیکھنے کا، اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور بہت سی چیزیں ہم مل کر سب لوگ سیکھیں گے۔ آپ کی مدد کرنے کے لیے بہت سے احباب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیٹ باکس کے اندر AQTs کے ٹائٹل کے ساتھ، اور چیٹ باکس میں بھی وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی بھی تکنیکی مسئلہ کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کے اندر شاہ زیب صاحب کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ انہیں کال کر کے بھی ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم کورس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کورس کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا تعارف کروایا جائے گا، جن کی محنت کی وجہ سے آج الحمدللہ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے قرآن پاک کو آسانی سے، تیزی سے، احسن طریقے سے سمجھنے کے قابل ہیں۔ یہ کورس انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس بارے میں زیادہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ارشد اقبال ملک صاحب کا تعارف کروایا جائے گا، میرے استاد ہیں، اور ان کی بہت مہربانی ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی چند ہی لمحات میں انشاءاللہ میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں اور ابتدائیہ کلمات کے حوالے سے کچھ کہیں۔ اور یہ جو کورس ہے آپ تک الفلاح منزل ٹرسٹ کے تعاون سے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا ان کا تعارف کروایا جائے گا، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو آپ الفلاح منزل ٹرسٹ کے کانٹیکٹس وغیرہ آپ کے پاس ہوں، تاکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کورس کے حوالے سے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں اور جو معلومات چاہیے ہوں، اگر کتابیں چاہیے ہوں یا سرٹیفکیٹس وغیرہ کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اس کے ساتھ ویسے بھی لنک ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کا VN آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ایک 24/7 جو ہے قرآن کے حوالے سے جوڑ کر زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا جائے، اس حوالے سے یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے۔ تھوڑا سا تعارف ہوگا میرے بارے میں، پھر کورس کا تعارف، اور پھر کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور کس طرح ہم اسباق پڑھا کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، آپ توجہ سے بیٹھے رہیے۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا آپ سے، چیٹ باکس میں غیر ضروری طور پر نہیں لکھیے، اس سے ہم سب کی توجہ جو ہے ہٹ جاتی ہے۔ اس وقت آپ توجہ کریں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، آپ کے سوالات انشاءاللہ آخر میں لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم تعارف کروائیں گے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس وقت پوری دنیا میں ان کا یہ کورس جو ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں، پاکستان میں الفلاح منزل ٹرسٹ کے تعاون سے پورے پاکستان میں یہ کورس مختلف جگہوں پر پڑھایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں خود سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، PhD ہیں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ فہد یونیورسٹی کے اندر، اور فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے۔ اور اگر آپ آن لائن جائیں تو آپ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے تعارف اس کو جان بھی سکتے ہیں، اور یہ مختلف جو کورسز کروائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیس TV کے اوپر بھی ان کے پروگرام آتے رہے ہیں، یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے ان کا تعارف ہوگا۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے،
اور یہ جو زبردست کام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اسے بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے یہ کورس جو ہے ارشد اقبال ملک صاحب سے پڑھا ہے۔ ارشد اقبال ملک صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا۔ الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے اس کے چیئرمین ہیں، اس کے حوالے سے بھی الفلاح منزل ٹرسٹ کا بھی آپ کے سامنے تعارف بھی رکھا جائے گا۔ ٹیچر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کورسز کے، پچھلے 20 سال سے بھی زائد عرصے سے اسی سلسلے سے منسلک ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ عزت دی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کورس پورے پاکستان میں اور ہزاروں لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ میری ریکویسٹ پر اپنی مصروفیت کے باوجود وہ آج پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کہیں پہ انوائٹڈ تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت دیا اور میرے ساتھ ہیں۔ ارشد صاحب، میں آپ سے اگر ریکویسٹ کروں تو آپ اپنی ویڈیو آن کر لیجئے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ارشد اقبال ملک صاحب سے کہ ابتدائی کلمات کے حوالے سے وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بھائیوں بہنوں، اور ان پرٹیکولر میرے کولیگ اور ساتھی کاشف سہیل اور متعدد اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، سب کو خوش آمدید۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می فار دس انٹروڈکشن۔ میں چند منٹ میں آپ کے سامنے اس کورس کے متعلق کچھ چیدہ باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے ایک ایسے سفر کے لیے جس کا آپ کو دل سے اللہ کا ممنون ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کی ہونا چاہیے۔ ہم ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن بھی کئی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا فہم بہت محدود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ چند ہی ہفتوں میں اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کے آدھے سے زیادہ الفاظ سیکھ لیں گے اور بالخصوص نماز کو پوری طرح سے سمجھ لیں گے۔ تو اس کا جس نظریے سے آپ نے اس کورس کو آگے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس میں چند باتیں میں آپ کے گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں اس کام میں سب سے بڑی دشواری یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک دشمن بھی ہے۔ وہ دشمن جو ہے شیطان ہے، وسوسے ہیں جو آپ کو جگہ جگہ پہ روکیں گے اور آپ کو مختلف کاموں کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے اور فوکس رکھنا ہے کہ یہ کام جو آپ نے شروع کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ باقاعدہ چنے گئے ہیں، یو آر دا سلیکٹڈ فیو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کو آپ ریجیکٹ کر دیں، یعنی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کیا ہوا انسلیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ایسا نہ ہونے دیں۔ دوسرا، آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوگی، آپ کو آپ کی نماز میں مٹھاس محسوس ہوگی۔ نماز میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کس مقام پر آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، کس مقام پر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ جانیں گے کہ صرف الفاظ کے معنی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ احساسات اور جذبات جو ان الفاظ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں وہ اصل مقصد ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ نماز ایک ملاقات ہے۔ آپ اس کورس میں سیکھیں گے کہ مختلف پوزیشنز میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں آپ کے مختلف جذبات احساسات ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے،
آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعا کریں گے بلکہ اس کو عملی طور پہ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں، یعنی ایک تبدیلی کا اظہار ہوگا۔ یاد رکھیے جو سفر ہے اگر آپ نے رستے میں چھوڑ دیا تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ میجورٹی ہے۔ یقین کریں کہ ہماری امت کی بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے سیکھنے کو ملا اسی انداز میں۔ وہی قرآن ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو صحابہ نے سیکھے جس سے ان کی زندگیاں بدلیں، یہ وہی کلام ہے جس سے مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ پوری دنیا پر حکومت کی۔ اسی قرآن کو جب چھوڑ دیا تو ہمارا حال وہ ہوا ہے جو آج کا حال ہے۔ تو میں اس انٹروڈکشن کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتا ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دیں گے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، تو اس دن یاد رکھیے ہمارے نبی سے جب پوچھا جائے گا تو ہمارے نبی کیا شہادت دیں گے۔ اس آیت کے ساتھ میں آج کی انٹروڈکشن کلوز کرتا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول کیا کہیں گے۔ قال الرسول، کہیں گے رسول، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے، یعنی میری اس امت نے پکڑ رکھا اس قرآن کو ایسے کہ جیسے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی آج کی امت کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ یقیناً آپ نہیں چاہتے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے خلاف یہ گواہی دی جائے گی۔ ہم تو ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، اور قرآن ہماری شفاعت بن کر رہے گا۔ تو آئی ہوپ یہ انٹروڈکٹری کلمات سے آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ آپ جس رستے پر چلے ہیں، جس رستے پر پہنچ گئے ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس نے آپ کا انتخاب کیا۔ ناؤ اسٹریس اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اور یقین کریں کہ اس کورس میں نہ صرف آپ سیکھیں گے بلکہ انداز بھی بہت دلچسپ ہے، اشاروں کے ذریعے، احساسات کے ذریعے، اور چند ہی گھنٹوں میں آپ بہت زیادہ سیکھ لیں گے۔ کرنا کیا ہے، کرنے والے کام کیا ہے، یاد رکھیے کاشف صاحب بھی آپ کو تفصیل سے یہ کام بتائیں گے، لیکن اگر میں بتاتا چلوں گا تو آپ کو یاد رہے گا کہ فورموسٹ آپ نے ہوم ورک ہر ہفتے ضرور کرنا ہے۔ ملٹیپل چوائس ہے، 20-25 منٹ لگیں گے، ضرور کیجیے گا۔ ورک بک کا ایک صفحہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 2 کام اگر آپ کریں گے، اور تیسرا کام وہ ہے جس کے لیے ساری محنت آپ کر رہے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 5 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ یہ 3 کام اگر آپ کریں گے انشاءاللہ، along with وہ 5 نمازیں جن میں آپ ریوائز کریں گے، جو پڑھیں گے اس کو عملی طور پر آپ ریوائز کریں گے اپنی نمازوں میں، تو یقیناً آپ کو اپنی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ جزاک اللہ خیرہ for listening and جزاک اللہ خیرہ کاشف سہیل for inviting me to this opening۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کی جیسے شروع ہوئی ہے آخر تک ایسے ہی رہے۔ ہم آخری بات اس کے ساتھ لگ جانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اپرچونٹی دی ہے، who knows it may never come back again۔ جزاک اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور بیک ٹو یو کاشف بھائی۔ جزاک اللہ یا استاذ، یا سیدی، یا رئیس۔ یہ تھے ارشد اقبال ملک صاحب، چیئرمین الفلاح منزل ٹرسٹ کے، اور الحمدللہ ان کی وساطت سے ایک بہت بڑا جو ہے کام یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے حوالے سے الحمدللہ یہ کورسز کروائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کورس کو کرنے کے ساتھ ہی آپ کو اور زیادہ تعارف الفلاح منزل کا ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو احباب دوسرے ممالک سے اس وقت کورس میں شامل ہیں یا دوسرے ممالک میں رہے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک کانسیپٹ جو ہے ارشد ملک صاحب نے یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا اسلامک کمیونٹی سینٹر کا الفلاح منزل ٹرسٹ کے انڈر، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مسلمان خاندان، فیملیز
صرف مرد حضرات نہیں، صرف بچے نہیں، بلکہ سب، پوری فیملی. اسلام جو ہے اجتماعیت کا دین ہے کہ ان کو سب کو ایک ایسی جگہ، ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے کہ جہاں پر دین کو سیکھنے کے حوالے سے اور امت کی ریوائول کے لیے کام کیا جائے. تو امت کی نشاط ثانیہ کے لیے اسلام آباد کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کو مدد کرنا، ایجوکیٹ کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو زندگی کے ہر حصے میں لانے کی کوشش کرنا. صرف نماز پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی معاشرت میں، معیشت میں، کاروبار میں، ہر معاملے میں دین سے رہنمائی لی جائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب بھی الفلاح منزل سے کنیکٹڈ بھی ہو جائیں گے اور سیکھتے رہیں گے. چند باتیں میرے حوالے سے، چونکہ یہ کورس کی ریکوائرمنٹ کے طور پر ہوتی ہے. عموماً تو میں یہ کہتا ہوں کہ I know one thing that I know nothing. اینی ویز لوگ چونکہ جاننا چاہتے ہیں تو میں خود جو ہوں جی آئی ایم کوالیفائڈ انڈرسٹینڈ قرآن کورس لیول 1, 2 and 3. میں خود تو قرآن کا ایک طالب علم، ظاہر ہے ہم سب قرآن کے طالب علم ہی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور مجھے آپ بالکل یہ سمجھیں کہ پرائمری کی بھی پہلی کلاس کا طالب علم قرآن کا، شاید پہلی کا بھی نہیں. تو ویسے آئی ایم اے سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر فرام الفلاح منزل ٹرسٹ، اور الحمدللہ ابھی تک آن لائن جو ہے 10 کورسز جو ہیں وہ کروائے جا چکے ہیں، جو میں نے کروائے ہیں. اور دعویٰ اکیڈمی جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک ونگ ہے اور جو دین کے حوالے سے کام کرتا ہے، وہاں کے علماء کے کورسز وغیرہ میں بھی میں رہا ہوں. تجوید کے حوالے سے میری بہت بیسک سی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کا کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس لیے ہم یہاں پہ تجوید تو بہت زیادہ نہیں سیکھیں گے. اس کے لیے ہم نے الگ سے آپ کے لیے ایک علیحدہ کلاس کا انتظام کیا ہوا ہے جو لوگ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی I did my professional development residency from University of North Carolina, Wilmington, USA. I am a doctoral scholar at International Islamic University Islamabad and work as a consultant with them. I was awarded with the Service of Knowledge award by the Government of Pakistan. So this is a little about me. میرا خیال ہے آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ ہم پڑھیں گے کیا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا رہوں. تو آئی ایم جسٹ ایک طالب علم ہوں. تو آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ارشد اقبال صاحب ہمارے مینٹور بھی ہیں، اور اس کورس میں اسسٹنٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے AQTs جو ہیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، وہ ایک بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ان سب کو انٹروڈیوس اور زیادہ کروایا جائے گا تاکہ آپ بہتر طریقے سے ان سے گائیڈنس لے سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم بات کو شروع کرنے سے پہلے کچھ احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ارشد اقبال صاحب کا اور الفلاح منزل سٹاف کا جو دن رات اس کورس کے انعقاد کے لیے ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. شاہ زیب سلیم جو ہے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس وقت بھی آپ سب کو ہیلپ کر رہے ہیں اور فون پہ مسلسل کالیں لے کے لوگوں کی انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا، بلال سعید صاحب کا، ہمارے تمام AQT احباب کا. میں خاص طور پر یہاں پر ہمارے ساتھ بردر اجاز بیٹھے ہیں، کرنل ہی بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بردر طاہر ہیں، سسٹر وصال ہے، سسٹر عظمیٰ ہے، سسٹر غلام رقیہ ہے، سسٹر فائزہ ہے. ابھی مجھے ان کا بھی میں معذرت چاہوں گا اگر میں کچھ نام مس کر رہا ہوں، لیکن ان سب احباب کا بہت زیادہ شکریہ کہ یہ ان کی مدد سے ہے اور یہ دن رات آپ کے ساتھ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی کوئی اجرت کے بغیر، جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. سسٹر نورین اکرام بھی بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ، نورین اکرم. تو یہ سب AQTs جو ہیں آپ کی مدد کے لیے اور اس کورس کے انعقاد میں انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ میں سے ان تمام احباب کا جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے اس کورس کو آگے لوگوں کو بتایا، خود اس کورس کا حصہ بنے اور اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور آگے بتا بھی رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ جس کسی نے بھی جس طرح سے بھی اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی ہے. اچھا، آپ کے تعارف کے حوالے سے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا، چونکہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم لائیو آپ کا تعارف لے سکیں، تو آپ کائنڈلی جو آپ زوم جس ID سے انٹر ہوتے ہیں نا، اس میں اپنا پورا نام لکھیے. تو آپ اگر اپنا پورا نام لکھیں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا یا بعد میں کسی بھی حوالے سے آپ کو جواب دینا، نام لے کر آپ کو جاننا. جو میری بہنیں اپنا ڈائریکٹ نام نہیں لکھنا چاہتی، وہ اپنے مسز لکھ کے، جو بھی آپ کے ہسبینڈ ان کے نام کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں، کسی بیٹے بچے کسی ایسے نام لکھ سکتے ہیں کہ نام کی آئیڈینٹی ہو، ہمیں آپ کو بلانے میں، بات کرنے میں آپ سے آسانی ہو. اسی طرح ہم انشاءاللہ آپ کو جو واٹس ایپ گروپ ہے اسی کے اندر آپ کو
ساری انفارمیشن آیا کرے گی، وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے سب چیزیں. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرف آپ کی توجہ ہوئی اور آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. اور میں نے جب بات کو سٹارٹ کیا تو اس بات سے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے مرحلے میں داخل ہو گئے اور یقیناً انشاءاللہ آپ قرآن سکھانے والے بھی بنیں گے. اچھا، چیٹ باکس میں کچھ احباب اپنا نام لکھ کر مجھے بتا رہے ہیں، یہ آپ کو ایکٹیویٹیز بعد میں گائیڈ کر دیں گے. آپ نے اپنی آئی ڈی جو ہے، جو آپ کی زوم کی آئی ڈی ہے، وہاں پر اپنے نام آپ پورے لکھیے. چیٹ باکس میں تو آپ ایک دفعہ لکھیں گے اور نام گزر جائے گا. اینی ویز تو آگے بڑھتے ہیں جی. کورس کے حوالے سے کچھ اہم معلومات، یہ ساری انفارمیشن آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ. البتہ آپ کچھ چیزیں لکھنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ضرور لکھیے. یہ ساری انفارمیشن آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے پی ڈی ایف فائل کی صورت میں مل جائے گی. کورس آج پیر کے دن 10 جنوری 2022 کو سٹارٹ ہوا ہے. ہر ہفتے پیر اور سوموار اور منگل، یعنی پیر اور منگل کے دن 2 دن یہ کلاس ہوا کرے گی. اور کورس انشاءاللہ ہم رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ٹیوزڈے 29 مارچ کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی اور 30 مارچ انشاءاللہ ہمارا فائنل کوئز ہوگا. خاص طور پہ کوئز کی ڈیٹس ذہن میں رکھیے، بڑے مزے کے کوئز ہوں گے، آپ انجوائے بھی کریں گے، آپ قرآن سیکھ رہے ہوں گے. کوئی بہت مشکل چیز آپ کو انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. مشکل کی صورت میں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا مڈ کوئز ہوگا منگل 22 فروری کو، یہ ڈیٹس خاص طور پہ یاد رکھیے. اور آپ کا فائنل کوئز ہوگا بدھ 30 مارچ کو. تو انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کیجیے گا. آپ نے زندگی کے بہت سے امتحانات دیے ہوں گے، لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس امتحان کے لیے اچھی تیاری بھی کیجیے گا. کلاس انشاءاللہ 9 سے 10 بجے کے درمیان ہوا کرے گی. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے الحمدللہ پورے وقت پہ شروع کیا ہے. ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ کلاس کا وقت جو ہے کبھی بھی ہم پوری کوشش کیا کریں گے، پوری کوشش. آج ہو سکتا ہے چند منٹ ہم زیادہ لیں کہ پہلی کلاس ہے تعارفی، لیکن عموماً 9 سے 10 کے اندر 1 گھنٹے میں کلاس ختم کر دیا جائے گی. آپ میں سے جو احباب یہ محسوس کریں کہ انہیں تھوڑی سی ریویژن کی ضرورت ہے دہرائی کی، تو کلاس سے پہلے 20 منٹ کا ایک ریویژن سیشن ہوا کرے گا. یہ سب کے لیے نہیں ہے، جو کرنا چاہیں دہرائی تو وہ اس کو کر سکتے ہیں. کلاس سٹینڈرڈ 1 گھنٹے کی ہوا کرے گی. وہ 20 منٹ پہلے ہمارے ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ دہرائی کا سیشن پچھلی کلاس کا کروایا کریں گے اگر آپ وہ کرنا چاہیں. انشاءاللہ 12 ہفتوں میں یعنی 3 ماہ کے اندر ہم یہ کورس کر لیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے انشاءاللہ 3 ماہ کچھ بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ کو سیکھنے کا. اور ہم میرے استاد ابھی آپ سے بات کر رہے تھے ارشد اقبال صاحب، تو یہ فرما رہے تھے کہ اس درمیان میں شیطان آپ کو پوری کوشش کرے گا اور بہت سی چیزیں جو ہے نا، لیکن اس کو یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. یہ پورے کا پورا اسکیڈول جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیٹ کے ساتھ اور آپ کے لیسنز کے ساتھ، یہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ کس دن آپ نے کون سا لیسن پڑھنا ہے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اچھا، اب یہ جو آپ نے ابھی رجسٹریشن کروائی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں انفارمل رجسٹریشن، جس میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا ہم نے حصہ بنایا ہے. اور یہ آپ ابھی فارمل رجسٹرڈ نہیں ہے. فور سرٹیفکیشن آپ ظاہر ہے بہت سے لوگ چاہیں گے کہ واقعی میں کورس کا سرٹیفکیٹ بھی لیں اور اس کو پراپر کریں اور اچھے نمبر بھی لیں. تو آپ میں سے جو احباب تو ابھی آج کی اورینٹیشن کے بعد یہ چاہیں کہ وہ اس کورس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اسے سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کے ترجمے کو، تو یہ فارمل رجسٹریشن کا لنک آپ کو گروپ میں بھیجا جائے گا اور اس لنک کے اوپر آپ خود کو پراپر رجسٹرڈ کریں گے اور پھر آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. اور اس میں جو انفارمیشن اور معلومات آپ استعمال کریں برائے مہربانی وہ ہر لنک پر وہی استعمال کریں. یہ آپ کے موبائل پر آئے گا، بہت آسان ہے، آپ کلک کریں گے کھل جائے گا. ایک اینی لے مین، اینی بڈی کین ڈو اٹ، آپ وہاں پہ اس کو فل کر سکتے ہیں آسانی سے. اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو کسی گھر میں بچے سے، جوان سے، کسی اور سے، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے یا چھوٹے ہیں تو کسی بڑے سے آپ مدد لے کے اس کو فل کروا لیجئے گا. تو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن آتی رہا کرے گی. اچھا، اگر آپ اس کورس کو نہیں کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، یا آپ کچھ اور سیکھنا چاہ رہے تھے، تو تجوید کی الگ کلاس کا آپ کو بتایا جائے گا. لیکن یہ کورس ہے ترجمے سے قرآن کو سیکھنے کا. تو صرف اس صورت میں رجسٹرڈ ہو اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں آخر تک. ٹھیک ہو گیا؟
اچھا اب جیسے کہ ارشد اقبال سے فرما رہے تھے کہ آپ نے ہوم ورک، آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک لنک میں آیا کرے گا، آپ اس کو کلک کریں، کھولیں، مزے سے بیٹھیں، جب آپ ریلیکس ہوں، آرام سے کلاس پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو پی ڈی ایف فائل بھی مل چکی ہوگی، ہم آپ کو سافٹ کاپی میں اس کی بک بھی دیں گے، تو آپ چاہے اس کو دیکھ کر ایک دفعہ سن کے آرام سے اپنا ہوم ورک کریں بیٹھ کر، تو وہ آپ کو مزہ آئے گا. اس طرح سے آپ کو یہ جیسے آپ کے ساتھ دیکھیں سیمپل آپ کو نظر آ رہا ہے، ہوم ورک کھلا کرے گا، اس میں ملٹیپل چوائس آپشن ہوں گے، جو کریکٹ ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، اینڈ پر آپ کو آپ کے نمبر بھی پتہ چل جایا کریں گے، تو آپ کو مزہ بھی آیا کرے گا کہ اچھا میں نے اتنا سیکھا ہے، میرے اتنے نمبر آئے ہیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے نمبر آپ نے اپنے پاس سیو بھی رکھ لینے ہیں، ہمارے پاس بھی آ جائیں گے لیکن اپنے پاس بھی رکھیں تاکہ فیوچر میں جب آپ کا رزلٹ بنے اس وقت کسی مسئلے کی صورت میں آپ کے پاس سیو ہو. آپ کو ہر ہوم ورک کا رزلٹ اسی وقت پتہ چل جائے کرے گا، کوئز بھی جب آپ کریں گے آپ سبمٹ کریں گے آپ کے نمبر اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے کریں گے، آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ میرا ہوم ورک کب چیک ہو اور کب مجھے جواب آئے واپس. سو اپنے پاس ضرور لکھ لیں اس کو ریکارڈ کے لیے ان ساری چیزوں کو. اچھا اب بہت سے احباب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ لیں. اگر میں یقیناً آپ سب کو کہوں گا کہ آپ سب کوشش کریں کہ پورا کورس پوری دل جمی سے کریں. اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، کچھ احباب کہتے ہیں جی میں صرف کلاسز لینا چاہتا ہوں، ابھی پورا کورس نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو فورس نہیں کرتے. البتہ اگر آپ پورا کورس کرنا چاہتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی لینا چاہتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ہوم ورکس 15% ویٹیج ہوتی ہے، ورک بک آپ کو انشاءاللہ دی جائے گی، اس کی 15% ویٹیج ہے، مڈ ٹرم کوئز 30%، فائنل کوئز 40%. اور جب آپ کے ٹوٹل نمبر آئیں گے، اگر آپ 90% سے زیادہ نمبر لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن آپ کو دیا جائے گا. اگر آپ 70 سے 90% لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف میرٹ، اور اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن. اگر آپ صرف اٹینڈ کرتے ہیں کلاسز ساری تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ملے گا. تو یہ آپ کے سرٹیفکیٹ اس طرح سے آپ کو ایشو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کورس کر لیں گے، جو احباب پہلے کورس کر چکے پچھلے بیچ میں، ان کے سرٹیفکیٹ بننے بھی شروع ہو گئے، ملنے بھی شروع ہو گئے ان کو. اچھا کورس کی جو کتابیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سافٹ کاپی میں گروپ میں بھجوا دیں گے، لیکن کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو عمر زیادہ ہے یا چھوٹے بچے ہیں یا کچھ لوگوں کو موبائل پر پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ یہ کتابیں منگوا بھی سکتے ہیں. آپ کو سافٹ کاپی میں پوری بک مل جائے گی. یہ پوری کتاب ہے جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو سامنے بھی نظر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت سی کتاب ہے، اور یہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد سے آپ منگوا سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر میں آپ کو ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبرز مل جائیں گے. تو یہ اس کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کی ورک بک ہے. سو یہ پورا سیٹ جو ہے وہ الفلاح منزل جو ہے نامنل پرائز کے اندر، جس میں آپ کے کوریئر چارجز بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھجوا دیتی ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں اچھا اس کے ساتھ ہی ایک بڑا مزے کا ووکیبلری کارڈ ہوتا ہے یہ، جس سے آپ پاکٹ میں رکھیں، گاڑی میں رکھ لیں، گھر پہ رکھ لیں، ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، اور اس کی مدد سے آپ انشاءاللہ کورس میں جو کچھ پڑھایا جائے گا آپ بہت تیزی سے سیکھیں گے. ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے ٹارگٹ ہمارا بہت بڑا ہے، یعنی اس کورس کے اندر قرآن کے 40,000 الفاظ کو جاننا، یہ الحمدللہ بڑا ٹارگٹ بھی ہے اور اللہ کا بڑا فضل بھی ہے کہ ایک کورس 20 گھنٹے کا صرف، اور قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ کر پائیں گے آپ. اس کتاب سے آپ کی اجنبیت ختم ہو جائے گی، آپ کا اس سے تعارف ہو جائے گا، آپ اس سے شناسا ہو جائیں گے. آپ اس کے ہر صفحے پر آپ کو کچھ ایسا نظر آئے گا جسے آپ جانتے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی خوشی کا اور آپ کی دلچسپی کا عالم ہی اور ہوگا. تو ابھی تو شاید میں کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لہٰذا یہ ووکیبلری کارڈ جو ہے نا یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. تو اگر آپ یہ چیزیں منگوانے میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ کے سامنے یہ انشاءاللہ یہ واٹس ایپ گروپ میں یہ سارے کانٹیکٹ نمبرز، محمد حسین صاحب اس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا موبائل نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، الفلاح منزل کا ایڈریس بھی اس کے اوپر ہے. جو اسلام آباد میں احباب ہیں آ کر لینا چاہے لے سکتے ہیں، جو باقی منگوانا چاہتے ہیں منگوا سکتے ہیں، جو ملک سے باہر ہے وہ ظاہر ہے سافٹ کاپی تو آپ سب کو ملے گی، لیکن وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. آپ کوریئر چارجز اپنا خود سے ایکسپینس کریں اور آپ اس کو منگوا لیجیے. تو یہ چند چیزیں. اچھا یہ جو پارا ہے اس کے ساتھ آپشنل ہے، اگر آپ یہ بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یہ سیکھنے میں مدد کرے گا، سپورٹ کرے گا. البتہ ساری چیزیں انشاءاللہ کورس کے حوالے سے آپ کو مل بھی جائیں گی. اچھا کورس کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو کیسے بنایا گیا ہے، تو یہ بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ یہ عام عربی کے کورسز کی طرح نہیں ہے.
یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ اس میں عربی قواعد کی جدید جو ماڈرن بکس ہیں گرامر کی انہیں استعمال کیا گیا آسان بنانے کے لیے. اچھا پھر اس کو سسٹمیٹیکلی ابھی کچھ دیر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قرآن کے الفاظ کو گن کر اس میں اکثر آنے والے الفاظ پہلے سکھائے گئے ہیں کہ جن کو سیکھتے ہی آپ بڑی تعداد میں الفاظ کو سیکھ جائیں. آپ ایک لفظ سیکھیں گے وہ قرآن میں 3000 بار آیا ہے, 2700 بار آیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن ہی خوشی ہوگی کہ اچھا یہ میں نے ایک سیکھا اور قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے اور مجھے ہر صفحے پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر اس میں پڑھانے کے ماڈرن طریقے استعمال کیے گئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اشارے کریں گے, اشاروں سے سیکھیں گے جیسے ہم بچپن میں سیکھتے رہے ہیں, جیسے بچے سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ مزے مزے کے دلچسپ اشارے ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں گے. زبانیں کیسی سیکھیں, کیونکہ اس میں عربک کا استعمال ہے تو لینگویجز سیکھنے کے حوالے سے دنیا میں بہت ریسرچ ہوئی ہے, بڑا کام کیا گیا ہے. تو وہ پرنسپلس بھی یہاں اپلائی کیے گئے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن سیکھنے کے حوالے سے ہم انہیں کیسے استعمال کریں اور بہتر طریقے سے اس کو کر پائیں. اور یقیناً آپ اپنی ساری صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کریں, خاص طور پر برین پاور کو. تو دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ برین پاور کی مدد سے سیکھنے کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے, ہم اس کو اپلائی کریں گے. سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کانسیپٹس کو استعمال کیا گیا. ہم اچھی عادتیں, ایک اچھے مسلمان کی, اچھے انسان کی, اچھے مسلمان کی اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں بالکل شروع میں وہ سیکھیں گے. اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اور کی مدد سے انشاءاللہ اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں پڑھانے کے درمیان اس کو استعمال کیا جائے گا, آپ کو سیکھنے کے حوالے سے ہیلپ کی جائے گی, اور یوں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تو اب چونکہ میں تھوڑا سا کورس اورینٹیشن کی طرف آنا چاہتا ہوں, تو اس سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں آپ سب کے لیے کہ نہ تو آپ مجھے کوئی علامہ کہہ سکتے ہیں, نہ مولانا کہہ سکتے ہیں, نہ قاری صاحب کہہ سکتے ہیں, نہ مفتی صاحب کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ ٹائٹل پسند نہیں ہے, یہ بڑے عزت والے ٹائٹل ہیں, لیکن میں ان میں سے کسی کے لیے بھی کوالیفائڈ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی اے مولانا اور مفتی اور مولوی اور اور این علامہ. سو میں کیا ہوں, میری پوزیشن کیا ہے, میں نے یہ کورس سیکھا ہے اور میں اس کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہوں. سیکھا کس سے؟ علماء سے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے علماء کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. ارشد اقبال صاحب سے میں نے سیکھا اور میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ میری پوزیشن ہے. لہٰذا میں یہ بھی گزارش کروں گا, اکثر احباب مجھ سے بعد میں ایسی چیزیں پوچھنی شروع کر دیتے ہیں, فتاوا اور وہ باقی ساری چیزیں, تو وہ میری ڈومین نہیں ہے. میری ڈومین یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ آسانی سے سیکھنے کے حوالے سے آپ کی مدد کروں. تو آپ چاہیں تو مجھے کاشف کہہ دیں, آپ چاہیں تو مجھے بھائی کہہ دیں, آپ چاہیں تو مجھے سر کہہ دیں, جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس طرح مجھے بلا سکتے ہیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کورس کی طرف, اور آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں اور چیٹ باکس میں لکھنے کی طرف آئیں. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ, آپ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر اس کتاب کو پڑھیں. ہم سالوں سے, اور اب تو سینکڑوں سالوں سے مسلمان بغیر سمجھے ہوئے اس کتاب کی عربی کو صرف پڑھتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال یوں دینا چاہوں گا. آپ سکولوں میں رہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں رہے, آپ مجھے یہ بتائیے, اس سوال کا پلیز مجھے جواب دیجیے, اگر آپ روزانہ, آپ کسی یونیورسٹی میں آپ نے سیمسٹر میں داخلہ لے لیا, آپ وہاں جا رہے ہیں, روز 6 لیکچر ہوتے ہیں, اور آپ ان 6 لیکچرز کو مس کر دیں, آپ اٹینڈ ہی نہ کریں, یا وہ 6 لیکچر جرمن لینگویج میں ہو رہے ہوں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آتی, اور آپ روز وہاں بیٹھیں اور سنیں اور پھر اٹھ کر آ جائیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ 1 سال بعد یا 1 سیمسٹر کے بعد کیا آپ اس کورس میں پاس ہو سکتے ہیں؟ جی, آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو آنسر می. آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ پا رہے تو اونچی آواز میں جواب دیجیے کہ آپ کے اپنے کانوں میں آئے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی, اور کائنڈلی یاد رکھیں کہ کلاس کے درمیان صرف چیٹ باکس میں آپ کے ہماری بات ہوگی, اور کلاس کے اینڈ پر آپ کے لائیو سوالات لیا کریں گے جس میں آپ ریز ہینڈ کر کے سوال پوچھ سکیں گے. جی نہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. عامر ملک صاحب فرما رہے ہیں, جویریہ فرما رہی ہیں, سسٹر رابعہ وسری فرما رہی ہیں, سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں, برادر انور کہہ رہے ہیں, برادر شاہد کہہ رہے ہیں, الحمدللہ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں. تو مجھے اب یہ بتائیے, اب ذرا رکیے 1 منٹ. اچھا, جب میں یوں اشارہ کروں, کیونکہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو مجھے آپ سے کچھ چند چیزیں ہمیں آپس میں سیٹ کرنی پڑیں گی
کہ پلیز جب میں یوں اشارہ کروں تو پھر چیٹ باکس میں لکھنا رک جائے اور مجھے سنیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کی کتاب آپ نماز میں جائیں اور 3 نمازوں میں فجر اور مغرب اور عشاء اس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے اونچی آواز میں اور آپ سنتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب, ایک ایسا کلام, اللہ کا زبردست کلام جس کو جانے ہی نہ, جس کا مطلب ہی ہمیں نہ آتا ہو, اور پھر یہ خیال کر کے بیٹھے رہیں اس خوش فہمی میں کہ ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں اور ہم پاس ہو جائیں گے اس ایگزام میں. جب ایک عام دنیا کے ایگزام میں آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیکچر کو جانے بغیر پاس نہیں ہو سکتے, تو ہم کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں. آج تک ہم مسلمان بائی چانس ہیں, ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ, ہمیں کچھ تھوڑا بہت سکھا دیا گیا الحمدللہ, لیکن ہے مسلمان بائی چانس, ہمیں پاس ملا تھا فری کا, مسلمان بن گئے. تو اگر اللہ نے یہ عزت آپ کو دی ہے, یہ آپ پر مہربانی فرمائیے, تو آئیے اب آگے بڑھیے, مسلمان بائی چوائس بنیے, اب ٹکٹ لیجئے, اب مسلمان اب سیکھنے کے لیے کوشش کیجئے. اب آپ جو ہے وہ اللہ کی اس کتاب کو جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اس کو جاننے کی کوشش کیجئے. اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو صحیح قدر و قیمت کو جانیے اور اس کو سیکھیے. تو لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اس سفر میں جب آپ مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس کی طرف جائیں گے, تو ابھی استاد محترم فرما رہے تھے کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بڑا تنگ کرے گا. تو اس شیطان کو, اپنے دشمن کو پہچانیے, اس سے بچ کر رہیے گا. یہ آپ کو کل ہی کہہ دے گا, کل ہی کی کلاس میں آپ کو بتا دے گا کہ یہ تو تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. ساری مصروفیات کل اس وقت دے گا آپ کو, سارے مسئلے اس وقت پیدا کرے گا, آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. تو لیکن آپ نے کوشش کرنی اور نیت کر لیں, آج ارادہ کر لیں, پکا ارادہ کہ انشاءاللہ آپ اس سفر کو چھوڑنا نہیں. قرآن کے 40,000 الفاظ کو سیکھنے کا یہ سفر جو آپ شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور پھر آگے بڑھتے رہیں گے. تو ذرا میں فوری وعدہ تو نہیں کہتا, لیکن نیت ضرور کر لیں سب لوگ, اور مجھے بتا دیں کہ آپ سب ریڈی ہیں, تیار ہیں, میں آگے بڑھوں, آگے چیزیں آپ کو بتانی شروع کروں. بردر اختر حسین کہہ رہے ہیں, سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں پیار ہے, محمد نواز کہہ رہے ہیں, سسٹر فاطمہ یوسف فرما رہی ہیں, بردر توصیف, بردر تنویر, بردر محمد ہارون, سسٹر زوبیہ, سائمہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, گریٹ ہو گیا. بس ہم انشاءاللہ. آئیے آپ سب سے اگلا سوال, قرآن کا آپ کے خیال میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جی سوچئے اس پر ذرا کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. الحمدللہ صحیح فرما رہے ہیں. ہدایت, سسٹر عفیرہ کہہ رہی ہیں سکون, سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں, بردر عامر کہہ رہے ہیں یاد ہو جاتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ فرما رہے ہیں زندہ کتاب ہے. سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں تاثیر اس میں ہے, آخرت کے لیے سکون ہے اس کے اندر, آج تک موجود ہے یہ, ماشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. آسان ہے سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے, اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ماشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں سب. ٹھیک ہو گیا. آئی وش میں آپ سب کے نام لے سکوں چونکہ بہت تیزی سے آ رہا ہے یہاں پر. جی ٹھیک ہو گیا, آپ سب نے بالکل صحیح فرمایا. تو قرآن کا بالکل یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں کہ انسان میں تبدیلی پیدا کی جائے, انسان کو اللہ رب العزت اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, اور انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف اور اپنے خالق کی طرف چل پڑے. اور اس نے انسان میں تبدیلی کی اور معاشروں میں تبدیلی پیدا کی. اور ابھی جیسے آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو کس قدر شاندار جو ہے مقام اس دنیا کے اندر دلوایا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اسی تبدیلی کے سفر کی طرف ہم سب آگے بڑھتے ہیں. اور آئیے اب کچھ ہدایات, کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر میں کورس کی اورینٹیشن شروع کروں گا آپ کے ساتھ, تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے سوالات کا جواب کیسے دیا جائے گا اس حوالے سے دیکھیں. میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کلاس کے آخر میں سوالات پوچھیں. چیٹ باکس میں کوئی بہت ضروری سوال ہو تو میں کوشش کیا کروں گا کلاس کے درمیان بھی اس پر بات ہو سکے.
لیکن آپ کے زیادہ تر سوال کلاس کے آخر میں. لیکن آپ کے سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں گے؟ آپ کے سوالوں کے جواب میں کسی 5 میں سے کسی ایک طریقے سے دوں گا. نمبر 1، اگر مجھے آپ کا سوال آتا ہوگا اور اسی وقت جواب دینا ضروری ہوگا تو میں جواب دوں گا. نمبر 2، اگر سوال ایسا ہوگا جو صرف آپ کو جواب دینا ہے تو میں آپ سے کہوں گا الگ سے پوچھ لیجئے مجھ سے آپ. نمبر 3، اگر آپ کے سوال کو ایسا ہوگا کہ جو آگے کورس میں کہیں آ رہا ہوگا، یعنی آج کی کلاس میں نہیں کسی اور کلاس میں، تو میں آپ سے کہوں گا ابھی رک جائیے، یہ آگے جا کے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو یہ بڑی خاص بات ہے. بہت سے آپ کے سوالوں کے جواب میں یہ دوں گا کہ ابھی رک جائیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، میں آگے جا کے اس سوال کا جواب دوں گا، تاکہ باقی لوگ کنفیوز نہ ہو، آپ بھی کنفیوز نہ ہو. جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اسی طرح آسانی سے آپ کو چیزیں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. نمبر 4، ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسے سوال پوچھیں جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو، تو میں اس صورت میں آپ سے معذرت کروں گا کہ ابھی رک جائیے، میں انشاءاللہ اس کا جواب جان کر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ ایسے سوالات جن کا ڈائریکٹ ہمارے کورس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو میں آپ کے ساتھ 1 to 1 یعنی مجھ سے پوچھ لیجئے، اور بعض اوقات میں آپ کو اشارہ کروں گا رک جائیے، آگے جا کر پوچھ لیجئے گا، اور بعض اوقات کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخری میں نے آپ کو بات بتا دی کہ کچھ سوالات کے اگر جواب مجھے نہیں آتے ہوں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب جان کر بتا دوں گا. چیٹ باکس کے تھرو انٹریکٹ کیجئے، اور اینڈ پر آپ ریز ہینڈ کیجئے، لائیو کویسچن ایٹ دی اینڈ ہوا کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ لیکچر نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ آج پہلا دن ہے تو ہمیں لیکچر کی طرح آپ کو دینا پڑ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے ابھی بھی آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں چیٹ باکس میں، تو یہ سلسلہ ہم اور بڑھا لیں گے، ریز ہینڈ بھی آپ کو لیا کریں گے. اچھا، تفسیر کورس بھی نہیں ہے. اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ بس ان کو ہم تفسیر لمبی لمبی باتیں، وہ نہیں ہے. یہ تجوید کا کورس بھی نہیں ہے. ہم تجوید کے اصول اس میں نہیں پڑھیں گے. البتہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ ہر کورس میں بہت سے احباب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تجوید کے حوالے سے ان کی ہیلپ کی جائے، تو انشاءاللہ کمنگ ویک سے، اس ہفتے نہیں، کمنگ ویک وینسڈے سے ہم لوگ آپ کے لیے تجوید کی ایک چھوٹی کلاس تھرڈ ڈے جو ہے، یعنی پیر منگل بدھ والے دن اسی وقت پر آدھے گھنٹے کی آپ کی ایک کلاس ہوا کرے گی. آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. البتہ اس کورس کا حصہ وہ نہیں ہے، وہ الگ سے آپ چاہیں تو اس میں وہ ہیلپ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ہیلپ ملے گی بھی. یہ ناظرہ کورس بھی نہیں ہے. ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھانے والا کورس نہیں ہے. آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ناظرہ پہلے پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو، اور یہ فقہ کی فتاوی کے حوالے سے بھی کورس نہیں ہے. یہ کس چیز کا کورس ہے؟ یہ ہمارا اس کتاب کو ترجمے سے ڈائریکٹ سمجھنے کا کورس ہے. یعنی آپ اس کو کھولیں، آپ اس کی آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ، اور یہ بڑے آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا. لہٰذا توجہ آپ کی بہت زیادہ چاہیے ہوئے گی. موبائل بند، دوسروں کو دعوت اس حوالے سے. اب کورس کی تو پلیز مزید دعوت نہ دیجیے، ہمارے پاس پہلے ہی احباب زیادہ ہو چکے کیپیسٹی سے، تو ہم مزید رجسٹریشن نہیں کر رہے، اگلے بیچ میں کریں گے. البتہ موبائل بند کریں، پوری توجہ سے بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کو پارٹنر بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، محبت سے، شوق سے، پوری فیملی کے ساتھ مل کر اس کو سیکھیں. تو اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ طالب علم ہیں یا آپ استاد ہیں؟ برادر مشتاق سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سسٹر، برادر معظم، سسٹر، برادر کرنل شرجیل ہیں غالباً، ظرفشاں، سسٹر نمرہ، مسز ندیم، مائرہ، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، صحیح ہے. آپ نے کہا جی ہم سب اس وقت طالب علم کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں. طالب علم یا طالبہ بھی کسی نے لکھا ہے، اور سیکھنے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر آپ لوگوں کو سب کو 1 منٹ کے لیے یہاں روکوں، 1 منٹ کے لیے رک جائیے سب لوگ، اور توجہ سے میری بات سنیے، توجہ سے. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کہی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک کام کیجئے، آپ آج سے ہی، ابھی سے،
right now. ابھی نیت کر لیں کہ میں نے کورس اس طرح پڑھنا ہے کہ I want to become a قرآن ٹیچر. میں نے قرآن کا استاد بننا ہے, میں نے اس کو آگے پڑھانا ہے. اب جیسے ہی آپ اس نیت اور اس تصور اور اس احساس اور اس تیاری کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا کہ نہیں میں نے خالی سیکھنا نہیں ہے, میں نے سکھانا ہے, تو آپ کا انداز ہی بدل جائے گا. آپ بالکل ایک مختلف طریقے سے انشاءاللہ اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے, اور آپ کا یہ جو برین ہے نا ایک خاص سطح کے لیے تیار ہو جائے گا اس کو سیکھنے کے حوالے سے. لہٰذا ابھی آپ سب میرے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ نے ٹیچر موڈ میں, یعنی طالب علم نہیں, آپ ایک استاد بننا چاہتے ہیں اور پڑھانا چاہتے ہیں اور اس موڈ میں بیٹھ جائیں. بلکہ میں تو یہ بھی دعوت دوں گا کہ آپ جو سیکھیں روز تھوڑا سا سیکھیں, وہ کسی نہ کسی کو آگے ضرور سکھانا شروع کر دیں ابھی سے. نہ صرف ٹیچر موڈ میں بیٹھ جائیں بلکہ ٹیچر بن جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ماشاءاللہ سسٹر تبسم, سسٹر سکینہ امجد, سسٹر بردر مسعود, فرقان, سسٹر سائمہ, بردر مشتاق, یہ سب کے جوابات آ رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ کچھ لوگ پہلے سے قرآن پڑھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں جی کہ کورس کیا ہے. بڑی خاص بات ہے, توجہ سے سنیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا یہ انشاءاللہ آپ کو ساری انفارمیشن آ جائے گی گروپ میں. قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے یہ جو کورس ہے انشاءاللہ. اور یہ بات میں صرف اس کورس کو پڑھانے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. میں الحمدللہ ایک ایسی پوزیشن میں ہوں کہ جہاں میں نے بہت سے قرآن کو سیکھنے کے کورسز کا موازنہ کیا ہے, اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں قرآن کو سب سے تیز, کم وقت میں, آسانی سے سیکھنے کے لیے یہ کورس جو ہے سب سے بہتر ہے. یعنی آپ 20 گھنٹوں کی یا ان 20 کلاسز کے ساتھ کچھ وقت آپ دیں گے اپنے ہوم ورکس پر اور ورک بک پر, تو دیکھیں ایک یونیورسٹی میں ایک سیمیسٹر کے اندر جو ہے نا اس میں بھی ایک کورس کو آپ دیتے ہیں 48 آورز 3 کریڈٹ آور کا کورس. اور پھر کہیں جا کے آپ تھوڑا بہت سیکھتے ہیں, کوئی ماسٹر آپ اس کے نہیں ہوتے. لیکن انشاءاللہ اس کورس کے اندر آپ ذرا توجہ سے کریں گے تو آپ قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے. لہٰذا اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں, اس میں کیا کیا گیا, اس کا فرق کیا ہے. اصل میں اس میں ہم نماز سے شروع کریں گے. نماز جو آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے, ہم کوئی ایسی آیت نہیں اٹھائیں گے, کوئی ایسی صورت نہیں اٹھائیں گے جو بڑی مشکل اور اس کا ترجمہ آپ کو پڑھانا شروع کر دیں اور آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیسے سیکھوں. نہیں, ہم نماز سے شروع کریں گے کہ نماز آپ کو آتی ہے سب کو, تو نماز کی آیات اٹھائیں گے. تو عربی کا کوئی بھی لفظ آپ کو آتا ہے اس کا ایک ایک لفظ انشاءاللہ ہم آج سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا ایک اور بات, آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, ہم عام طور پہ کہتے ہیں 10-12 سال سے بڑے اور اس کے بعد عمر کے کس حصے میں, الحمدللہ ہمارے اس کورس میں 80-85 اس سے بڑے اور 10 ایئرز اولڈ بچے بھی جو ہیں اگر ہیں تو وہ پلیز پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں تو وہ اس کو کورس کو انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سو ہر عمر کے لوگ اس کو کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سنیں, آپ بولیں, آپ پڑھیں اور آپ لکھیں. ٹھیک ہے؟ اور ان میں سب سے مشکل کام آپ کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کو بولنا اور لکھنا. اچھا اس کورس میں ہم یہ کام آپ سے کروائیں گے کم, بہت کم. زیادہ کیا کریں گے, سنیں اور پڑھیں, یہ دونوں آسان کام ہے. تو آپ آسان کام زیادہ کریں گے, مشکل والا کم ہے, اس لیے بھی آپ کو آسانی رہے گی, دماغ پر بوجھ نہیں پڑے گا. اچھا تیسرا فرق, ہم الفاظ معنی پر زیادہ تو اس حوالے سے ہم اس طرح سیکھیں گے جیسے دیکھیں بچپن سے آپ نے اردو سیکھی تھی یا جو بھی زبان آپ بولتے ہیں, پنجابی یا پشتو یا وٹ ایور لینگویج یو اسپیک, کہ آپ کو کسی نے آ کر بتایا نہیں تھا کہ پانی پیا جاتا, میں نے پانی پیا, تو گرامر کا کون سا اصول اس میں استعمال ہوا, نہیں, استعمال اس کو آپ زبان ایسے آپ کے ارد گرد بولی گئی کہ آپ اس کو سیکھ گئے. تو ہم بھی انشاءاللہ اس طریقے کا استعمال کریں گے. گرامر کے بڑے آپ کو مشکل چیزیں نہیں بتائیں گے, جیسے ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا جی یہ کیا ہے, یؤمنون کہاں سے آیا ہے, یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے اور یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. اگر میں اس طرح آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کہیں گے بھائی یؤمنون کا ایک لفظ ہی سکھا دو اور میں بھاگ رہا ہوں, باقی اتنی مشکل چیزیں کہاں سے سیکھوں گا, میں کہاں یاد رکھوں گا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو نہیں سکھایا جائے گا. اچھا اس کورس میں اور کیا ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے, سب کو آتی ہے.
آپ روز سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، تو نماز ہی کے الفاظ چونکہ سیکھے جا رہے ہوں گے، آپ بار بار اس کو دہرا بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب کچھ سسٹمیٹک باتیں سمجھنے کے لیے قرآن کیا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے قرآن کی مصحف جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدنی مصحف، یعنی قرآن کو حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ یہ استعمال کی جاتی ہے، خاص تعداد میں اس میں لائنیں اور وہ ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے آئیے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت مصحف ہے، تو یہ جب آپ اس کو 50% اس کا سیکھ جائیں گے، 40,000 سے زائد الفاظ، تو یہ دیکھیے اتنے الفاظ آپ کو اس میں سے آتے ہوں گے۔ تو آئیں ذرا بھی اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس مدنی مصحف کے اندر صفحات کی تعداد جو ہے نا جی، یہ ہے 600، یعنی تقریباً 20 پیجز کا ایک پارہ ہے، تو 600 اس کے اندر صفحات ہیں۔ اگر 600 صفحات کے ساتھ اس کے اندر یہ جو لائنیں ہیں، سطریں ہیں، یہ ہے 15، 1 2 3 4 5، یہ 15 تک جاتی ہے، 15 اس کے اندر یہ لائنیں، تو اور ہر لائن کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یہ تقریباً ہے 9، ٹھیک ہے۔ اب اگر 9 ہو یہاں پر الفاظ اور 15 لائنیں ہو، تو ایک صفحے کے اوپر کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ کس کا میتھ اچھا ہے؟ کون سب سے پہلے بتائے گا؟ جی بردر مشتاق کہہ رہے ہیں 135، ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر فرخندہ، سسٹر ام مزمل، سسٹر تامینہ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو 135، چلے ہم اس کو راؤنڈ کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تقریباً 130، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، 135 بنتے ہیں، تو ہم اس کو راؤنڈ کر کے 130 کر لیتے ہیں۔ اب اگر 130 ایک پیج پر ہو تو 600 صفحات پر ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اب یہ ذرا بڑا حساب ہے، دیکھتے ہیں اس میں آپ کون کیلکولیشن تیزی سے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو بالکل جی، یہ تقریباً قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں۔ قرآن میں کتنے؟ 78,000۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کو ڈاکٹر صاحب نے کیسے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ 78,000 اگر الفاظ ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا 78,000 الفاظ کو سیکھنا آسان ہے؟ آپ لوگ بتائیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر 78,000 الفاظ کسی زبان کے سیکھنے پڑ جائیں تو یہ تو تقریباً پوری زندگی لے لے گا، ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اس مشکل کی کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ اصل الفاظ جو ہے نا، اصل الفاظ تکرار کے بغیر اگر ریپیٹیشن نکال دی جائے، جو بار بار آئے ہیں وہ الفاظ نکال دیے جائیں، تو باقی الفاظ بچتے ہیں 17,000۔ کتنے بچتے ہیں؟ 17,000، یعنی 78,000 کا چوتھا حصہ رہ گیا، 1/4۔ اب بتائیں کیا یہ آسان ہے سیکھنے؟ 17,000 ہے ابھی بھی۔ لیکن ایک چیز دیکھیں، آپ کو فوری خوشی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ کیا چلا کہ 78,000 سے ہم 17,000 پر آ گئے، ہمارا ٹارگٹ ایک دم سے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے جی، 17,000 پر ہم آ گئے۔ تو مشکل بہت ہے، ابھی بھی 17,000 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مشکل ہے۔ اچھا آئیے اب اور مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ اگر آپ علم صرف کے قواعد سیکھ لیں تو پھر وہ رہ جاتے ہیں 4,500، 4,500، 4,500، 4,500۔ اچھا 4,500 بھی کسی حد تک بڑا نمبر ہے نا؟ اب دیکھیں ہم 78,000 سے شروع ہوئے تھے، رہ گئے 4,500، تو 4,500 پورے قرآن کو سیکھنے کے لیے الفاظ ہیں۔ تو 78,000 کے مقابلے میں تو آسانی ہوگی نا، تو دل کو پہلے تو تسلی دیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور تیاری پکڑ لیجیے کہ یہ ہم نے سیکھنے ہیں۔ اچھا اب ہم نے جب روٹ لیٹرز اس کے آپ کو سمجھ آ جائیں، روٹ لیٹرز، اور اس کے ساتھ دیکھیں مادے حروف کے، تو وہ رہ جائیں گے 1,850۔ کتنے؟ 1,850۔ تو 1,850 یعنی جیسے اوسطاً ایک مادہ 2-3 مختلف صورتوں میں آیا، یعنی ایک ہی حروف سے بن کر جو فعل بنا، مثلا یہ دیکھیں علم، علم، تعلم، تعلیم، عالم، علیم، علام۔ اب یہ جو آپ کو اردو سے بھی شناسائی ہے نا،
تو ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اچھا اس میں علم کی بات پائی جاتی ہے، جاننے کی بات ان سب میں. عالمہ اس نے جانا، علمہ تعلمہ تعلیم، عالم جاننے والا، علیم اور علام. تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اچھا ان سب میں عین لام میم یعنی علم جاننے کی بات پائی جاتی ہے اس کے اندر. تو آپ کا کام ہو گیا آسان. اب یہ الفاظ تو تھے 1 2 3 4 5 6 7، لیکن سب میں جاننے کی کوئی نہ کوئی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو عین لام میم کے اس حروف کے مادے نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے کہ میں آسانی سے جان پاؤں. تو بس ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے لیے سیکھنا آسان ہے. تو 4500 الفاظ پورے قرآن کو سیکھنے کے لیے، لیکن اس کورس کے لیے جس میں آپ 40,000 سے زائد الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہم صرف اور صرف 232 کتنے؟ ہم 232 الفاظ کی مدد سے، ذرا یہ سب آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، 232 صرف اور صرف. اب بتائیں کیسا ہے، آسان ہے مشکل ہے؟ 232. Are we all ready? Are we all set? Have we all committed to learn Quran now? کیا آپ سب تیار ہو گئے اس کو سیکھنے کے لیے؟ 78,000 الفاظ تھے اور ابھی دیکھیں ہم نے 40,000 کو صرف اور صرف 232 الفاظ کی مدد سے، قرآن میں آنے والے 40,000 الفاظ کو 232 الفاظ کی مدد سے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ بے شک انڈیڈ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ نے اس پر ایمفیسس کے ساتھ کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہم نے آسان بنایا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، اصل میں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں کہ نہیں یہ مشکل ہے. تو ہم نے آج کے بعد ایسا بالکل نہیں سوچنا اور نہ ہی ایسا کہنا ہے، اور ہم نے یہ 232 الفاظ انشاءاللہ اس کورس میں ہی سیکھ جانے ہیں. اور قرآن کے 40,000 الفاظ کے لیے تو ہم ابھی سے تیار ہو گئے انشاءاللہ، وہ ہم اس میں سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ قرآن کی تھوڑی سسٹمیٹک ہم کورس کی بات کر رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ جی کورس میں ہے کیا کیا. ہمارا کورس کے ہمارے مقاصد کیا ہے، یہ میں نے گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. سب سے پہلا قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، نماز پوری کی پوری سمجھ میں آئے. تو یعنی صرف 20 گھنٹوں میں قرآن کے 50% الفاظ، 40,000 سے زیادہ نماز پوری آپ کو انشاءاللہ جب آپ پڑھا کریں گے پوری سمجھ آئے گی. اللہ سے تعلق قائم ہوگا. جب نماز مؤثر ہوگی، خشوع و خضوع ہوگا، شوق ہوگا، دل لگے گا. وہ جو آپ کو گلا رہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اس کتاب کے ساتھ. اس سے اجنبیت ختم ہوگی، یہ ہماری ساتھی بنے گی، ہمیں اس کے ہر صفحے سے تعارف ہوگا اور پھر اس کو انشاءاللہ ہم زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اور یہ کورس ہمیں نیک اعمال کی ترغیب، اعلی اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو ہم بھی جو ہے اس کی مدد سے سیکھیں گے کہ ہم نیک اعمال کریں، اچھے اخلاق ہوں ہمارے. اور ایک بونس ٹریٹ آپ کو ملے گی الحمدللہ. کورس ہی پورا بونس ہے، اور سب سے بڑا بونس آپ عربی کے 100 جملے سیکھ جائیں گے ساتھ بولنا بڑی آسانی سے، آرام سے. ہم اتنے دہرائیں گے کہ وہ آپ سب انشاءاللہ ان کو سیکھ جائیں گے. تو آئیے اس کا سلیبس دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ دیکھیے جی ہمارا سلیبس ہے. ہم اذان جو ہم روز سنتے ہیں، سورہ فاتحہ، رکوع و سجود کی تسبیحات، تشہد میں جو پڑھتے ہیں، درود اللہم صلی علی محمد، اور درود کے بعد کی دعا، اور چھوٹی چھوٹی 6 صورتیں اس کے علاوہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ 6 اور صورتیں. تو سورہ عصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس، یہ تقریباً آپ میں سے اکثر احباب کو آتی بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ، اور پھر 4 چھوٹی سی دعائیں ہیں، بالکل چھوٹی سی. اس میں سے ایک تو ہے ربی زدنی علما، آپ کو پہلے ہی آتی ہوگی. وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اور نماز کے بعد کی دعا. بس ان کی مدد سے ہم نے انشاءاللہ، یعنی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ چھوٹی سی دعائیں. باقی ساری نماز، ٹھیک ہے، پوری نماز اور دعائیں، 6 صورتیں اور 4 دعائیں. بس یہ ہمارا سلیبس ہے. اس کا ترجمہ اور اس کی مدد سے قرآن میں آنے والے
40,000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ سیکھنا. الحمدللہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اسی کے ساتھ ہم آج اچھا کورس یہ روزانہ کلاس کیسے پڑھائی جائے گی, میں ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت کر لوں کہ آج چونکہ ہماری انٹروڈکٹری تعارفی کلاس ہوتی ہے تو تھوڑا سا وقت اوپر جائے گا. اگلے 10 منٹ میں انشاءاللہ میں اس کو ختم کر دوں گا. روزانہ جب کلاس ہوا کرے گی تو انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا, آپ کو پورے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم کلاس پڑھایا کریں گے تاکہ آپ اپنی باقی مصروفیات کی طرف بھی وقت دے سکیں. تو قرآن سیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ یہ جو وقت دیں گے, یہ وقت اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرے گا. تو آخر میں آپ کو صرف ایک سیمپل لیسن میں دکھانا چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ کو پڑھایا کیسا جائے گا. ہر سبق کے 2 حصے ہوا کریں گے, اور پہلے حصے میں آپ کو قرآن کی ڈائریکٹ کوئی آیت اور کوئی چیز آپ کو دکھائی جائے گی بڑی اچھی سی, جیسے یہ سلائیڈز بنی ہوئی ہیں کلرفل, وہ سلائیڈز ہوں گی, آپ کو سنوایا جائے گا, ہم عربی کے الفاظ کا بریک اپ کریں گے. دوسرے حصے میں ہم بڑے مزے کے دلچسپ اشارے کریں گے, اور اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھایا جائے کرے گا. آئیے میں آپ کو ایک سیمپل جو ہے نا صرف لیسن دکھا دیتا ہوں, اور پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کر دیں گے. تو یہ دیکھیں, جیسے آپ کو کل کے لیسن میں صرف سیمپل ابھی پڑھاؤں گا نہیں, آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے, یہ ہمارا آپ کے سامنے ایک سیمپل لیسن ابھی چلے گا. تو اس طرح سے حصہ اول ہوا کرے گا. ہر کلاس میں ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے. حصہ اول اے پارٹ, حصہ اور بی پارٹ ہوا کرے گا اس کا. ٹھیک ہے جی. تو سبق کا پارٹ اے, پارٹ بی. تو پارٹ اے میں کیا ہوگا, یوں ہوگا. پہلے تو آپ کو بتائیں گے کون سی 2 چیزیں, جیسے اس سبق میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. گرامر میں ہم ہوا, ہم, انتا, انا, یہ 3-4 الفاظ سیکھیں گے. اور ایک سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 7,248 بار آئے. یعنی کل کی کلاس پڑھنے کے بعد, صرف کل کی کلاس اگر پڑھتے ہیں آپ 1 گھنٹے کے اندر, تو آپ اس کتاب کے 10% انشاءاللہ کا ترجمہ جان جائیں گے. 7,248 الفاظ کا ترجمہ کل کی ایک کلاس میں آپ جان جائیں گے. تو کل یہ سبق انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. اس طرح آپ کو بیٹری دکھایا کریں گے کہ ہم کیسے چارج ہو رہے ہیں, روز نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں تعوذ, چونکہ قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے, تو ہم پہلا سبق آپ کو کل اسی کا پڑھائیں گے, اور یہ ہوگا اس طرح آپ کے سامنے عربک آیا کرے گی, نیچے اردو آئے گی, پھر اس کا بریک اپ آیا کرے گا, پھر 7 نمبر ہوگا کہ قرآن میں یہ کتنی دفعہ آیا ہے. جیسے آؤزو ہے تو اس میں کیا کہا گیا ہے, ہر کام سے پہلے حفاظت کی تعلیم. جیسے باللہ ہے, اب یہ باللہ ہی کے 2 ٹکڑے یوں دیکھیں, یہ ہے یہ بی اور اللہ, اللہ کی. اگر آپ صرف یہی سیکھ لیں جو آپ ابھی 1 منٹ میں سیکھ جائیں گے, یہ قرآن میں 2,550 بار آیا ہے. کل اس پر ہم زیادہ بات کریں گے. یہ تو ویسے آپ ابھی بھی آج بھی سیکھ جائیں تو الحمدللہ آج ہی آپ نے قرآن کے 2,550 الفاظ باللہ اللہ کی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح پھر ہم دیکھا کریں گے الفاظ کے ٹکڑے یہ آپ نے کیے. من کا لفظ قرآن میں 3,215 بار, سے, اس کا معنی ہے سے, ہے نا. تو دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے, چھوٹی سی کلاس. اس طرح ہم انشاءاللہ کہ الشیطان, الف لام اور شیطان کا ٹکڑا ہے, اس کی جمع کیا ہے, رجیم کیا چیز ہے, رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے, پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے قرآن کا ترجمے کا. اور انشاءاللہ یوں ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. یہ ساری سلائیڈز آپ کو مل بھی جایا کریں گی روزانہ. یہ وہ ماڈل ہے جو ہم اپلائی کیا کریں گے. یہ بھی کل آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ ہم کیسے پہلے مطالعہ, پھر تصور, احساس, اور پھر اللہ سے دعا اور اپنا احتساب اور پلان کر کے اور دوسروں کو بتا کے انشاءاللہ سیکھنے کا یہ پروسیس جاری رکھیں گے. اور اس طرح پھر آخر میں آپ سے کہا جائے گا کہ اب آپ پڑھیے اور ترجمے کو یاد کیجئے اور لکھیے اور ایک دوسرے کو بتائیے, اونچی آواز میں پریکٹس کیجئے. ہر آیت کے بعد آپ کو یہ وقت دیا جایا کرے گا کچھ سیکنڈ کے, آپ بھی آپس میں یہ کر لیجئے. تو یہ ہو گیا حصہ اول. اس طرح پھر ہم بریک لیا کریں گے, چھوٹی سی 2 منٹ کی بریک لیا کریں گے کلاس کے درمیان. پھر ہم پڑھا کریں گے دوسرا حصہ, بی پارٹ. جیسے یہ اب دیکھیں آپ کا بی پارٹ ہے, اس کا سیمپل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو جیسے یہ دیکھیے, اس میں ہم اسی طرح کچھ
گرامر کی چیزیں ہوں گی، جیسے آج ہے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، اور نیا لفظ ہے من. تو آپ کو بتایا جائے گا یہ تھوڑا تعارف کہ ہم مشکل نہیں پڑھائیں گے، آسانی سے پڑھائیں گے. ہم TPI استعمال کریں گے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ بڑی مزے کی دلچسپ چیز ہے، اور یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کہ اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کریں گے. ہم نے کیسے اپنے پورے جسم کا، ناک، کان، آنکھ، بولنا، ہر چیز کا استعمال کرنا ہے. یہ ساری باتیں کر کے انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھا کر، اور پھر ہم آپ کے ساتھ کریں گے پہلا ایک لائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سب کے سامنے، میں نے ذرا اسکرین کو بلینک کر دیا. آئیے ایک آپ سب کے سامنے میں چاہتا ہوں ایک تھوڑا سا کل کا لیسن ہے، لیکن ایک تھوڑا سا بس کرتے ہیں 2 منٹ کے اندر، اور پھر انشاءاللہ ختم کر دیں گے، پھر آپ کے سوالات لیں گے. تو میں آپ کو ایک دلچسپ چیز دکھانا چاہتا ہوں. اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا جو سیدھا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ، یہ مذکر کے لیے، تو مذکر یعنی میسکولین جینڈر کے لیے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے. تو الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا بتائیں؟ الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے. بردر عمر فرما رہے ہیں، سسٹر اقرا، سسٹر سمیرہ، ماشاءاللہ آپ سورے فوری جان گئے. ویری گڈ. دیکھیں کورس کو اسی طرح، اسی ٹیکنیک پر ڈیزائن کیا گیا. میں نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے، آدھی آپ نے خود ہی فوری بول دی. تو آپ کا برین بھی استعمال کیا جائے گا کہ ہاؤ یور برین ورکس ٹو لرن تھنگس. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں آپ لوگوں سے کہوں، اب ذرا رکیں اور میری بات پھر غور سے سنیں. اگر میں کہوں کہ ایک انگلی جو ہے، ایک ون فنگر از فار سنگولر، واحد کے لیے، ایک انگلی از فار سنگولر، واحد کے لیے، تو زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی بتائیں؟ زیادہ انگلیاں وہ جمع کے لیے ہوں گی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو احباب پہلے بیچ اس سے پہلے کر چکے ہیں نا، برائے مہربانی وہ آج جواب نہیں دیں. کائنڈلی نئے لوگوں کو جواب دینے دیں. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سب سے جو اس سے پہلے بیچ میں پڑھ چکے ہیں، برائے مہربانی ابھی چیٹ باکس میں آنسر نہیں کریں، نئے لوگوں کو جواب دینے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا، صحیح فرمایا آپ نے. ایک انگلی اگر واحد کے لیے تو زیادہ انگلیاں ہو گئیں جمع کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. بس آخری بات ہے، یہ بتائیں مجھے، اگر میں آپ سب سے کہوں کہ گفتگو کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا 3 ہی لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کسی کے بارے میں جب آپ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی تیسرے بندے کے بارے میں، کسی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے بارے میں. تو اگر میں اس طرف اشارہ کروں، یہ دور باہر، تو یہ تو ہو گیا کسی کے بارے میں بات. اور اگر میں یوں اشارہ کروں تو یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ سامنے والے کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. یو، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں یوں اشارہ کروں ادھر کو، تو پھر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اپنے بارے میں. ادھر کیا تو کسی کے بارے میں، یوں کیا تو آپ کے بارے میں، آپ میرے سامنے ہیں نا اس وقت، تو آپ کے بارے میں، اور یوں کیا تو میرے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 ہی طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے. اب آئیے سب سے دلچسپ بات، اور اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کے سوالات لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے عربی کے کچھ الفاظ بولوں گا، ٹھیک ہے، عربی کے. آپ نے برائے مہربانی پرانے لوگوں میں سے کوئی جواب نہیں دے، ان لوگوں کو جواب دینے دیں، آپ سے ریکویسٹ ہے. اور اشارہ کروں گا، آپ خود سے کوشش کر کے، اگر آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں لکھیں، اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں اپنے کان میں اتنا اونچا بولیں آپ کو آواز آئے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، اگر میں اس طرف اشارہ کروں ایک انگلی سے اور بولوں ہوا، ہوا، ہوا عربی کا لفظ ہے، ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ، ہی. بالکل زبردست، ویری گڈ. اب یہ وہ یا ہی کون ہوتا ہے؟ زبردست. یہ سنگولر ہے، ایک ہے، ماشاءاللہ مذکر ہے، اور غائب ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کو خود بخود سمجھ آ گئی مجھے بتائیں. وہ ایک، ویری گڈ، ایکسلنٹ. اچھا چلیں اب رکیے، اگر میں بولوں ہم عربی کا لفظ ہے ہم، تو ہم کا مطلب بتائیں. ماشاءاللہ برادر کرنل شرجیل ہے غالب، کہہ رہے ہیں دے. ماشاءاللہ وہ سارے دے، آپ فوری سب کے سب آپ مانا بتا رہے ہیں، وہ سب دے. ایکسلنٹ ہو گیا.
دیکھیں نا آپ بتا رہے ہیں آپ کو عربی کے الفاظ پہلی دفعہ سنائے گئے ہیں اور آپ اس کا ترجمہ کروا رہے ہیں. اچھا اگر میں آپ سے یوں سامنے اشارہ کروں ایک انگلی سے اور اگر میں بولوں انتا انتا تو انتا کون ہوگا؟ ماشاءاللہ تم، یو، آپ سامنے اشارہ ہے نا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے یہ ایک ہے آپ ہیں آپ سب ہیں. اگر میں بولوں انتم یہ پورے سے آپ سب، ماشاءاللہ زیادہ لوگ ہیں زیادہ مرد ہیں، آپ سب انتم تم سب. اور اگر میں بولوں انا عربی کا لفظ انا تو کیا کہیں گے آپ؟ آئے، بالکل ٹھیک ہے میں، ماشاءاللہ. اور اگر میں بولوں نحنو 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 میں ہم سب، ماشاءاللہ وی، ایکسلنٹ جی، دیٹس آل. تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ 2 منٹ میں آپ نے قرآن کے کتنے الفاظ سیکھے ہیں، کتنے الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہے؟ یہ بتا دیں. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں 6، بردر دانش، بردر جبران، سسٹر مریم بالکل ٹھیک ہے، سسٹر روبا سب کہہ رہے ہیں 6. آئیے ذرا غور سے دیکھیے، آپ نے یہ ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو ابھی سیکھ کر قرآن کے 1295 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے. الحمدللہ قرآن میں آنے والے 1300 الفاظ کا ترجمہ آپ نے صرف 2 منٹ کے اندر اور نیچرل طریقے سے، میں نے بولا ہوا، آپ نے یہ عربی کے الفاظ تھے آپ نے خود بخود ترجمہ کیا. تو یہ دیکھیں ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو، الحمدللہ قرآن میں آنے والے 1300 الفاظ کا ترجمہ. تو ہے نا خوشی کی بات یا نہیں بتائیے؟ تو الحمدللہ کیا ہم سب تیار ہیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ؟ تو اسی طرح بس اس کا سیمپل پورا کر دیتے ہیں سلائیڈز، پھر آپ سے عربی بول چال کے الفاظ ہوا کریں گے، نئے الفاظ ہوں گے، ہم مزے مزے کی بول چال بنائیں گے اور بہت سی چیزیں. اور پھر آپ کے ساتھ مزے کی ایک اور چیز ہے، ہر کلاس میں ایک نقطۂ تعلیم بھی ہوگا کہ آپ خود کو کیسے شارپ کریں، اپنی لرننگ کو کیسے امپروو کریں. تو وہ نقطۂ تعلیم بھی کہ آپ کا برین کتنا پاورفل ہے، کن چیزوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آج کی کلاس میں آپ نے کتنے الفاظ سیکھے اور اس کی مدد سے قرآن کے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی تعارفی کلاس کے اختتام پر پہنچے. ایک دفعہ پھر یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں اس مبارک سلسلہ میں شامل کر دیا ہے، یہ پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، آج ہم اس کلاس میں آ گئے ہیں، تو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس سے ہمیں ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ یاد رکھیے کہ بہت سے احباب ایون ہماری قرآن کلاس میں بھی تھے اور قرآن کلاس پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد وہ آج دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو کوشش کریں انشاءاللہ ہم اس کو ریگولر توجہ کے ساتھ محبت اور شوق سے پڑھیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کے اختتام پر آتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جب کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لی جائے گی تو اس کے بعد سوالات کے لیے ہم اوپن کریں گے. آپ ریز ہینڈ کر کے لائیو سوالات پوچھ سکیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اس سلسلہ کو جاری رکھ پائے. اور تمام AQTs کا اور الفلاح منزل کا اور خاص طور پہ ارشد اقبال ملک صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.